الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ طلبہ عزیز، آج ہماری اور آپ کی یہ دوسری نشست ہے صحیح بخاری کے درس کے تعلق سے۔ گزشتہ کل کی گفتگو میں تشکر اور تأدب کی طرف متوجہ کیا گیا تھا، اس لیے کہ اللہ کے دربار سے لینا اور لیتے رہنا اور ترقی کے ساتھ لیتے رہنا، اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ انسان لیتا جائے اور شکر ادا کرتا جائے، اور دوسری چیز تأدب ہے۔ اس پڑھنے پڑھانے کے فن کے، کتاب کے، مصنف کے جتنے آداب ہیں، حتیٰ کہ آپ کی درسگاہ کے، آپ کے معلمین کے جتنے آداب ہیں، ان تمام آداب کو برتا جاؤ، اور برتا جاوے صرف ادب کی حد تک نہیں اور خارجی چیزوں کی حد تک نہیں، بلکہ سبق کے دوران جتنی باتیں عمل کے قابل ملیں، اپنی زندگی میں عمل میں بھی اس کو لانے کی کوشش کرتے جاؤ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے کہ جو حدیث ان کو میسر آتی، اگر وہ عملی حدیث ہے تو اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے۔ اسی جذبے سے جب ہم حدیث کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ حدیث کا پڑھنا پڑھانا ہمارے لیے بھی ایسا ہی باعث ترقی اور باعث سعادت ثابت ہوگا جیسے ان بزرگوں کے حق میں فوز و فلاح کا ضامن ہوا۔ آج ہمیں یہ عرض کرنا ہے کہ صحیح بخاری کے مصنف حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ کل یہ بات عرض کی گئی تھی کہ ایک سطر میں کہہ لیجئے کہ الامام الحافظ الحجہ امیر المؤمنین فی الحدیث ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن المغیرہ ابن بردزبہ ابن بززبہ الجعفی البخاری رحمہ اللہ تعالی، یہ اپنے القاب و اوصاف کے ساتھ اس کتاب کے مصنف ہیں۔ اس پوری ایک سطر میں یا اس لمبی ایک عبارت میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد کا تذکرہ ہے۔ عام طور پر محدثین نے اور مؤرخین نے آپ کے نسب نامے میں بردزبہ تک تذکرہ کیا ہے، یعنی آپ کے والد اسماعیل، دادا ابراہیم، پردادا مغیرہ اور پردادا کے والد یعنی اس کے اوپر بردزبہ ہیں۔ لیکن علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات کبریٰ میں ایک نام کا اور اضافہ فرمایا ہے، بززبہ۔ لیکن بززبہ اور بردزبہ کے احوال سے تاریخ خاموش ہے کہ یہ لوگ کون تھے
اور کیا تھے، کچھ تفصیلات ان کے بارے میں نہیں ملتی۔ البتہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بززیبا کے تعلق سے تو نہیں، بردزبہ کے متعلق لکھا ہے کہ فارسی کا لفظ ہے اور اہل بخارا اس لفظ کو کاشتکار کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ لفظ فارسی تھا اور فارسی اعتبار سے یہ نام تھا، اس لیے گمان یہ ہے کہ یہ آدمی اپنے قوم کے دین پر تھا اور قوم آتش پرست تھی، لہذا بردزبہ بھی آتش پرست تھا، یعنی مجوسی تھا۔ البتہ بردزبہ کے جو نیچے ہیں، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا مغیرہ، حضرت مغیرہ کے تعلق سے یہ بات حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور اسی طریقے سے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور علامہ عینی رحمہ اللہ نے عمدۃ القاری میں اور مختلف جگہوں پر یہ بات لکھی ہے اور بڑی مشہور ہے کہ حضرت مغیرہ آپ کے آباء و اجداد میں وہ باسعادت انسان ہیں، وہ خوش نصیب انسان ہیں جن کی برکت سے اس شجرے میں اسلام آیا ہے، اس نسب میں اسلام آیا ہے۔ حضرت مغیرہ رحمہ اللہ بخارا کے حاکم یمان ابن اخنس جعفی کے ہاتھ پہ اسلام لاتے ہیں۔ پھر اب مغیرہ مسلمان ہوئے تو مغیرہ کے نیچے آپ کا پورا سلسلہ اہل اسلام کا ملتا۔ حضرت مغیرہ چونکہ یمان ابن اخنس جعفی کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے تھے، اور عرب میں یہ دستور تھا کہ جس انسان کے یا جس قبیلے کے واسطے سے کوئی مسلمان ہوتا تھا یا جس کے ہاتھ پہ کوئی مسلمان ہوتا تھا، وہ اپنے کو اس کی طرف منسوب کرتا تھا۔ چنانچہ اسی بنیاد پر مغیرہ کو جعفی کہا جانے لگا۔ مغیرہ جعفی بھی ہوئے اور بخاری بھی ہوئے۔ اسی طریقے سے نیچے آئیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دونوں نسبتوں سے یاد کیا جاتا ہے، محمد ابن اسماعیل الجعفی البخاری۔ یہ جو نسبت جعفی کی آف کی طرف جڑ گئی ہے اور جو شرف کی ایک نسبت کہلاتی ہے، اس کو اسلام میں ولائے اسلام کی نسبت کہتے ہیں۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، مَسُنَّتُ فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ من المسلمین۔ ایک آدمی کے ہاتھ پر ایمان قبول کرتا ہے، اسلام لاتا ہے، تو اس سلسلے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو فرمایا ہوا اول الناس بمحیاہ ومماتہ، اب سب سے زیادہ اس کے لیے قریب یہی آدمی ہو گیا، اس کی حیات کے تعلق سے اور اس کے ممات کے مسائل کے تعلق سے
اس کی حیات و ممات کے تمام مسائل میں سب سے زیادہ قریب اس اسلام لانے والے کے لیے وہی شخص مانا جائے گا جس کے ہاتھ پہ یہ مسلمان ہوا۔ اس قرب خاص کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا مغیرہ کو جعفی کہا جانے لگا، اور پھر آپ کا خاندان جعفی خاندان سے موسوم ہوا۔ اگلی بات، آپ کے دادا حضرت ابراہیم کے حالات رجال کی تاریخ، رجال کے صفحات میں کچھ تفصیل سے نہیں ملتے، ان کے بارے میں کوئی تفصیل معلوم نہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ہدی الساری میں فرماتے ہیں کہ آپ کے دادا ابراہیم کے احوال پر باوجود تلاش و جستجو کے ہم اطلاع نہ پا سکے۔ ان کے نیچے آپ کے والد حضرت اسماعیل ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد اسماعیل کی کنیت ابو الحسن ہے، اور آپ محدثین و علماء میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ابن حبان نے کتاب الثقات میں محدثین میں آپ کو شامل فرمایا ہے، اور حضرت حماد ابن زید امام مالک رحمہم اللہ سے یہ حدیث کی روایت کرتے ہیں، اور خود ان سے عراق کے بہت سے حضرات نے روایتیں لی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی انہوں نے زیارت کی۔ خلاصہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار بھی ایک بڑے محدث تھے۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ ایک طرف یہ بڑے محدث تھے، بڑوں سے انہوں نے روایتیں لی ہیں، اور بڑوں نے ان سے روایتیں لی اور بہتوں نے لی ہیں، دوسری طرف ان کا عملی حال یہ تھا اور ان کے نور باطنی کا یہ حال تھا، احوال باطنی کا یہ حال تھا کہ کان البخاری من العلماء الورعین، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پرہیزگار تقوی والے علماء میں شمار کیے جاتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ جب انتقال کا وقت قریب ہوا ہے تو انہوں نے وصیت میں یہ بات کہی کہ ایک کثیر مال چھوڑ کے جا رہا ہوں، لاکھوں کی تعداد میں، لیکن ایک پیسہ بھی اس میں حرام یا مشتبہ نہیں ہے، اسی مال سے میرے بچے کی پرورش کی جاوے۔ بہرحال یہ تو ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد۔ اب ہمیں دیکھنا ہے خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں کب تشریف لاتے ہیں اور دنیا سے کب تشریف لے جاتے ہیں، اور اپنی پوری حیات میں انہوں نے کیا کیا کارنامہ انجام دیا اور کیسے اپنی زندگی کے ایام پورے کیے، اس پرنور اور بارونق صفحات کی ہم سیر کرنا اور کرانا چاہتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کے تعلق سے دو قول ہیں۔ بعض حضرات کا یہ خیال ہے کہ 12 شوال سن 194 ہجری کو آپ کی ولادت ہوئی، لیکن یہ قول مرجوح ہے۔ راجح قول یہ ہے کہ آپ کی ولادت 13 شوال سن 194 ہجری کو ہوئی ہے۔ البتہ
ان دونوں قولوں کے بیچ سن کا اتفاق ہے، صرف ایک تاریخ کا اور ایک دن کا اختلاف ہے۔ راجح قول کے مطابق آپ کی ولادت کا دن 13 شوال 194 ہجری جمعہ کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام تکوین سے، نظام قدرت سے بہت سارے مواقع پہ یہ دکھتا ہے کہ کچھ ایسا معاملہ فرمایا ہے کہ جیسا انسان ہوتا ہے، جیسی اشیاء ہوتی ہیں، اس کے متعلقات کو بھی اللہ تعالیٰ ویسے ہی قیمتی بنا دیتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسا قیمتی انسان دنیا میں آ رہا ہے اور ان کی ولادت ہونے والی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مہینہ بھی ان کے لیے ایک عظمت والا مہینہ منتخب فرمایا، جسے شوال کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ یہ شوال کا مہینہ اشہر حج میں پہلا مہینہ ہے۔ اشہر حج شوال سے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ کی نگاہ میں محترم مہینوں میں، عظمت والے مہینوں میں یہ پہلا مہینہ ہے۔ اور شوال کی عظمت کا ایک اور پہلو ہے کہ رمضان المبارک اور ذوالقعدہ، رمضان المبارک اور ذوالقعدہ کے بیچ میں یہ مہینہ واقع ہے، اور جب طرفین نجیب ہوں، طرفین جب عظیم ہوں، تو بیچ کی ترتیب بھی، بیچ کی چیز بھی عظیم مان لی جاتی ہے۔ اور پھر جمعہ کا دن اللہ نے مقرر فرمایا، جو دنوں میں سید الایام کہلاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا میں شوال کے مہینے میں 194 میں تشریف لاتے ہیں، اور 256 ہجری میں شب شنبہ، سنیچر کی رات میں، جو عید الفطر کی رات تھی، یہ بھی کتنا حسین اتفاق ہے کہ عید الفطر کی رات اللہ کی عنایات کی، رحمتوں کی، کرم کی رات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی توجہ خاص کی رات ہوتی ہے، بندوں کے ساتھ اللہ کی خوشیوں کے لمحات کی رات ہوتی ہے۔ اس خوشی والی رات میں، عید والی رات میں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلایا۔ اس طرح کل آپ کی عمر 13 دن کم 62 سال بنتی ہے، اور 62-63 سال بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، قصور کو چھوڑ یا جوڑ کر۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ اگر دیکھا جائے تو پیدائش کا دن بھی مبارک ہے، وفات کا دن بھی مبارک ہے، اور عمر عزیز کا عدد بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 63 سالہ عمر سے بھی میل کھاتی ہوئی ہے۔ سچ یہ ہے کہ حق تعالی شانہ جس کسی کے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرماتے ہیں، اس کا مقدر ایسے ہی بلند ہوتا ہے۔ اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا جو مقام عطا فرمایا کہ ان کی کتاب بن گئی اصح الکتب، ان کا مقام بن گیا سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، محدثین کے امام بن گئے، دنیا حدیث کے امیر المومنین بن گئے۔ اتنے سارے مقامات سے جو اللہ نے نوازا اور اتنی ساری فضیلتوں سے نوازا، تو آخر اس کی کیا وجہ ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے کہ حق تعالیٰ کی عنایتیں بے بنیاد نہیں ہوتی۔ تو اب ہمیں کچھ تفصیل سے جاننا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
کیا کارنامہ انجام دیا، کیا قربانیاں پیش کی، جن کے نتیجے میں حق تعالی شانہ نے بلند مقام پہ پہنچایا۔ ابھی تو آپ کے سامنے ان کے مقامات کی جھلکیاں بھی نہیں آئی، بس اتنا میں نے جو شروع میں ایک سطر کی ایک عبارت آپ کو سنائی تھی، الامام الحافظ الحجہ امیر المؤمنین فی الحدیث، یہ خود اتنے بڑے القاب ہیں کہ ان اوصاف تک پہنچنا سب کے بس کی بات نہیں۔ ابھی تک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد کا ہلکا سا تعارف آیا، اور حضرت کی ولادت اور وفات کی تاریخ پر گفتگو ہوئی، اور ان کے خاندان میں اسلام کب آیا اس پر روشنی ڈالی گئی۔ اگر آپ کو ان کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات کو یاد رکھنا ہے تو عربی کا ایک دو شعر ہے بڑا مشہور اور بہت آسان، بار بار علماء کی محفلوں میں سنایا جاتا ہے، وہ میں آپ کے سامنے دہراتا ہوں، آپ اسے محفوظ کر لیں۔ کان البخاری حافظا و محدثا، کان البخاری حافظا و محدثا، جمع الصحیح مکمل التحریری، میلادہ صدق و مدت عمرہ، فیہا حمید وانقضا فی نوری۔ ان دونوں شعر میں، دوسرے شعر میں، پہلے شعر میں تو حضرت کا تعارف اور مقام بتا دیا کہ حافظا و محدثا، کان البخاری حافظا و محدثا، جمع الصحیح مکمل التحریری، یہ تو تعارف ہوا، اور دوسرے شعر میں تاریخ آ گئی کہ آپ کی ولادت تلاش کرنی ہے تو لفظ صدق سے تلاش کر لو، میلادہ صدق، اور آپ کی وفات تلاش کرنی ہے تو لفظ نور میں تلاش کرو، اور آپ کی مدت عمر معلوم کرنی ہے تو لفظ حمید سے نکال لو، میلادہ صدق و مدت عمرہ، فیہا حمید وانقضا فی نوری۔ اب حضرت کو یہ مقام کیوں ملا، آپ کے حالات کسی قدر تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ اگلی نشست میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بزرگوں کے نقوش پر چلنے اور ان بزرگوں کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔